پرادر صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سنجیدہ کون ہے. جس طرح آپ نے گفتگو سنی شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ اسپیکر نے بڑی دیر کر دی, اور حکومت کی جو ترجمان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو سنجیدہ ہم چاہتے ہیں کہ آئس بریک ہو. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کون دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آج بھی مذاکرات شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے ملک کے لیے, میرے ملک کے لیے ایک اچھی بات ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات کیسے ہوں. پی ٹی آئی کی طرف سے 5 رکنی کمیٹی آئی, پھر 2 اور صاحبان شامل ہو گئے, 7 رکنی بن گئی. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے قومی اسمبلی میں, اس میں بڑا وزن ہے, اور اس کی میں 2 ایگزامپل دوں گا. جی, ایک دفعہ 2016-17 کی بات ہے, الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہونی تھی. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب رات کو چیزیں تقریباً فائنل کر کے آئے اس وقت کی حکومت کے ساتھ, لیکن صبح خان صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. دوسری بار جب نیب ترامیم کی جا رہی تھی, خود پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا نیب امینڈمنٹس کا, جو کہ بعد میں لیپس ہو گیا. لیکن اپوزیشن کو کہا گیا کہ آپ تجاویز دیں. انہوں نے کوئی 38 پوائنٹ تجاویز دیں, جس کو بعد میں اسکینڈلائز کیا گیا کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. اس لیے بات بالکل صحیح ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ خان صاحب مذاکرات کریں. یہ کمیٹی بڑے معزز لوگ ہیں, کوئی شک نہیں ہے, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. لیکن خان صاحب سے پھر کس طرح مذاکرات کر پائیں گے حکومت؟ کیا ریالہ جیل جانا پڑے گا حکومتی نمائندوں کو؟ تو پہلے جاتے نہیں ہیں حکومتی نمائندوں. جب علی امین خان گنڈک کو بلایا جاتا ہے, آدم خان سواتی کو بلایا جاتا ہے, یا وہاں جا کر جو بات چیت وہ کر کے انڈائریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, جب بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں, تو ان کا جو موڈ ہی ڈیفرنٹ ہو رہا ہے نا, باقی کیا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. مثلا یہ جو کمیٹی 7 رکنی ہے, یہ حلف لے کے بھی جائیں کہ اب ہم اس چیز پہ فوری طور پر یا مکمل طور پر ہم اس پر عمل درآمد کریں گے, لیکن خان صاحب کی اپروول تو لازمی ہوگی. خان صاحب کی اپروول کے بغیر اس کی کوئی ویٹیج نہیں ہوگی. تو آپ ڈائریکٹ کریں, انڈائریکٹ کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ ادھر جا رہے ہیں. اب اچکزئی صاحب کو پہلے کہا تھا خان صاحب نے کہ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بات کریں, آپ جا کر آصف زرداری صاحب سے بھی بات کریں, لیکن پھر بعد میں کیا ہوا, کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھنکنگ ہے بڑی اچھی ہے, لیکن اس کا تو پہلا قدم ہی ابھی نہیں اٹھایا گیا. پہلا قدم آئے گا, اور اس میں بھی بوٹل نیک سامنے آ رہے ہیں. مثلا یہ جو توشہ خانہ والا کیس میں پھر کہوں گا منڈے کو فیصلہ آنا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو سول نافرمانی میں ہم مؤخر کر رہے ہیں, لیکن میں اس کے خد و خال پہ بھی غور کروں گا اور جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تو یہ تھریٹس زیادہ ہیں, پراسپیکٹس تھوڑے ہیں. پراسپیکٹس آپ نے کہا تھوڑے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے پرادر صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا. پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جو آپ کے ترجمان ہیں یا جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور بات کرتی رہی ہے, پھر جو بانی ہیں وہ کچھ اور بات کر دیتے ہیں جواب میں. تو اس طرح سے پھر جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کچھ چیزیں ایسی حد تک چلی گئیں کہ وہ سیاست سے اوپر چلی گئی ہیں. تو اگر ہم نے سیاسی طور پہ ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے, اور زیادہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی آتی ہے. دیکھیں, آپ ایک طرف لوگوں کو بھی مارتے ہیں, آپ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں, آپ رول آف لا بھی نہیں مانتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کوئی بھی لیڈر ہو مخالف, اس کو وہ دیش میں بھی آئے گا, وہ باتیں بھی سخت کرے گا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا چاہے گورنمنٹ, تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 26 نومبر کو انہوں نے یہ کیا, کے پی گورنمنٹ نے یہ کیا, 9 مئی کو یہ ہوا, یہ جو بار بار ہم یاد کراتے ہیں, تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے؟ مطلب اگر گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ اس میں کوئی ان کی خرابی نہ ہو یا ان کی کوئی نیت خراب نہ ہو, تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے, اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو سزا دے دیں. جو باقی 1.5 سال لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں میں, کیوں رکھا ہوا ہے؟
تو یہ تو میرے خیال سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. شوکت صاحب آپ کا ہی سوال رکھیں گے حکومت کے سامنے, لیکن جو میرا سوال تھا کہ اگر پھر ایسا ہوا کہ یہ 7 رکنی کمیٹی مذاکرات کے لیے جاتی ہے اور مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں اور پھر اڈیالہ جیل جاتے ہیں, تو پھر کوئی اور نیا وہاں سے کوئی نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے یا کہا جاتا ہے جی مذاکرات آپ نے ٹھیک نہیں کیے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اب یہ تو ایسا مسئلہ ہے نا کہ اگر یہ تو کہ جی ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا, یہ تو دیکھیں میں نے جو کہا نا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے لیکن پہلے ایسا ہوتا ہے نا, اسی لیے یہ جو پوائنٹس ہیں اور ویلڈ پوائنٹس ہیں, یہ سوال اسی لیے اٹھ رہے ہیں. نہیں میں عرض کروں نا, دیکھیں یہ حکومت ابھی پہلے تو یہ کہتی رہی کہ جی ہمیں دعوت نہیں ملی, حالانکہ وہ بھی ہمیں آج تک دعوتیں دیتے رہے ٹاک شو کے اندر ہی کہ جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں تھا ان کو, جی ہمیں تو نہیں پتہ ہے کون سی کمیٹی بنی ہے, جبکہ پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر گور صاحب نے سپیچ کی ہے, شبلی نے سینٹ کے اندر کی ہے, علی محمد نے کی ہے. تو دیکھیں یہ گورنمنٹ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ حکومت کا کیا ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے. شاید وہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ ادھر ادھر کر رہی ہے. لیکن بعد میں دیکھیں یہ جو آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی, ابھی اگر کوئی عقل والا بندہ ہو نا صحیح, وہ یہ سوچے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے, ٹھیک ہے میں مان لوں گا مڈل ایسٹ کے کہ جی وہ اپنے گھروں کو وہ اپنے وہ بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کو گھروں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جو بندہ یو کے میں سالوں سال رہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, یورپ کے اندر رہ رہا ہے, وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں نا پاکستان, وہ بڑی بڑی اماؤنٹس ہوتی ہے, اور وہ صرف یہ کہ گھر کے خرچے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں, وہ اپنے کاروبار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر جو وزٹ ہوتی ہے وہ لوگ آتے ہیں $3-4 بلین, تو وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ کم از کم یہ جو 33-34 بلین ڈالر بنتا ہے نا, یہ تو اگر اس میں سے آپ سمجھو, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہوگا 100% نہیں ہوگا, 50% بھی نہیں ہوگا, 20% بھی نہیں ہوگا, فرق تو پڑے گا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اگر 10% بھی ہو گیا نا, جی نہیں میں ایک عرض کروں سر, جی ایک میری سن لیں, اگر 10% بھی لوگوں نے ریفیوز کر دیا اور نہ بھیجا ریمیٹنسز, تو یہ تو 4-5 بلین ڈالر تو یہ بنتے ہیں. تو کیا حکومت افورڈ کر سکے گی 4-5 بلین ڈالر؟ بالکل ٹھیک ہے, سوال یہ آپ کا ہم حکومت تک پہنچاتے ہیں. شوکت صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے اور سیدہ نوشین صاحبہ کی سے بات کرنی ہے. نوشین صاحبہ یہ فرمائیے گا, ایک تو سوال اٹھایا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے, اور دوسرے سے پہلے جب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھے ہم سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے, ہم چاہتے ہیں, لیکن سوال آپ سے بھی یہ بنتا ہے کہ پھر ابھی تک جب تحریک انصاف نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی کمیٹی کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا اب تک؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں دانش صاحب, آپ کے شاید نالج میں ہو یا نہیں ہو کہ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اسپیکر کانفرنس جو ہے اس کا انوگریٹ ہو رہی ہے کل سے, آپ کے نالج میں یہ ہوگی, اور اس میں تمام صوبوں کے جو اسپیکرز ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے اور وہ کل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے اسپیکر ایسوسی ایشن بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ تمام صوبوں کی آپس میں کوارڈینیشن ہو. اس میں کہ ایک پی کی کے اسپیکر صاحب بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ کیا گورنمنٹ سیریس نہیں ہے, کیا گورنمنٹ ان کو سیریسلی لینا نہیں چاہتی. بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دیتے ہیں یہ روز اپنا نیریٹو بدلتے ہیں, سٹینس بدلتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو کے جو بانی ہیں وہ ان کو چھڑانے کے لیے زیادہ میرا خیال ہے ان کی ایفرٹس یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں مذاکرات پاکستان کے پہلا مطالبہ تو ان کا یہی ہے ہوگا کہ آپ عمران خان کو چھڑوائیں. اب وہ عدالتی فیصلے سے چھوٹے ہیں, وہ اپنے کیسوں سے فارغ ہو کر آئیں تو آئیں. ہم جو چاہتے ہیں, میں نے پھر عرض کروں گی, پھر بار بار کہوں گی کہ پاکستان کی ترقی استحکام کے لیے یہ بیٹھے ہمارے ساتھ, ان کا بنتا ہے بیٹھنا. دوسری بات بھائی نے کی کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. کبھی یہ فوج کا رستہ اختیار کرتے ہیں, کبھی یہ جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں, جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے بہترین ہیں, اور اگر وہ فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ادارے سب سے برے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ سیاسی لوگوں کو, سیاسی پارٹیوں کو ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ کے اپنے اپنے اوپینین ہیں, کراس ٹاک ہو, ایک دوسرے کی بات کو آپ پیشنس سے سنیں. ان میں کیا یہ جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں رہا؟ کیا ان میں یہ پیشنس ختم ہو گیا ہے کہ یہ بیٹھ کے اپنی بات نہیں کر سکتے؟ بس اب کیا اس ملک میں سیاست اسی لیے رہ گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنی ہے, ایک دوسرے کو ہم نے بلیم کرنا ہے؟ یہ جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, ملک کو آپ نے چلانا ہے. آپ 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ جس ایوان میں بیٹھے ہیں آپ کا کام لوگوں کی خوشحالی پہ کام کرنا ہے. عمران خان کو چھڑانا مقصد نہیں ہونا چاہیے.
آپ اپنے حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ ایک پارٹی سے ہیں، آپ ایک سیاسی رہنما عمران خان ہے، اس نے آپ کو ٹکٹ دی، لیکن اس نے اس عوام کو خرید نہیں لیا. آپ نے اس ہر ایک ووٹ کا حق ادا کرنا ہے جس نے بالکل آپ ٹھیک ہے، کو ووٹ کا حق دیا. ادا کرنا چاہیے. مس نشین صاحبہ، مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا. اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو پہلے بھی اٹھایا گیا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے براہ راست حکومت مذاکرات کر لے. ناظرین، بریک پہ ہم جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.